علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات محترم، کل اسی تکبیر تحریمہ اور پھر ہاتھ کس طریقے دے نال اٹھانے نے، مرد کس طریقے دے نال ہاتھ اٹھائے گا، عورت کس طریقے دے نال ہاتھ اٹھائے گی، مرد کس طریقے دے نال ہاتھ بننے گا، عورت کس طریقے دے نال ہاتھ بننے گی، اس چیز دے بارے پڑھیا سی۔ اج انشاءاللہ اسی تکبیر تحریمہ تو بعد جڑا عمل کرنے ہاں، یعنی کہ ثنا پڑھنا، تعوذ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، نال سورت ملانا، آمین کہنا، یہ چیزاں انشاءاللہ اسی پڑھاں گے۔ جامع ترمذی دے اندر 242 نمبر تے اور سنن نبی داؤد دے اندر 775 نمبر تے اور سنن نسائی دے اندر 899 نمبر تے حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبارہ، کہ جدو نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرماندے سن نماز واسطے تو فرمایا تکبیر تحریمہ فرماندے سن، ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اتنے ذرا لفظ نو ایک نو درست کرن دی ضرورت ہے۔ اسی لفظ جڑے نے پڑھنے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک لفظ وتعالی جدک اسی پڑھنے ہیں۔ لفظ وتعالی جدک نہیں ہے، وتعالی جدک، لام اوپر بھی کھڑا زبر ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر حضرات محترم اس کے بعد تعوذ پڑھنا۔ تعوذ کہندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت نمبر 98 کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جدوں بھی تسی قرآن دی تلاوت کرنے لگو تو اللہ رب العزت دی پناہ منگو شیطان مردود تو۔ تو اعوذ باللہ دا مطلب یہ ہے کہ اسی اللہ دی پناہ دے اندر آنے ہیں شیطان مردود تو۔ حدیث مبارکہ دے اندر مصنف عبدالرزاق دے اندر 2599 نمبر تے حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ طریقہ سی، یہ عادت مبارکہ سی کہ کان یقول قبل القراۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جدوں بھی آپ قرآن کریم دی تلاوت دا آغاز فرماندے سن تو تلاوت دا آغاز کرن تو پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے پڑھدے سن، پھر اعوذ باللہ تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تو جامع ترمذی دے اندر 245 نمبر تے حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نبی علیہ السلام نماز دے اندر اپنی قرات دا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کردے سن۔ یعنی کہ نماز کس طریقے نہ پڑھنی، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہنے تو بعد جڑی سبحانک اللہم وبحمدک اے پڑھنا ہے، پھر اس تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر بعض اتنے اختلاف نہ جی موجود ہے، سارے بعض دوست احباب جڑے نے وہ یعنی کہ جدو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی آواز نال پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھ دینا، یعنی کہ جیسے کہ غیر مقلدین حضرات ہو گئے۔ تو چونکہ اسی جڑے ہیں اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی آواز نال نہیں پڑھتے، اسی آہستہ آواز نال پڑھنے ہیں۔ تو ان کی وجہ کی ہے؟ بڑے ہی مشہور امام حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے امام جڑا 5 چیزاں آہستہ کہے گا۔ کنیاں چیزاں؟ 5 چیزاں۔ مصنف عبدالرزاق دے اندر 2597 نمبر تے روایت موجود ہے۔ آپ فرماندے نے کہ امام 5 چیزاں آہستہ کہے گا۔ وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ سبحانک اللہم وبحمدک ایک ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 2 ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 ہو گیا، اور آمین کہنا، ولضالین تو بعد آمین کہنا۔ یہ بھی اچھی آواز نال کہندے نے بعض دوست احباب، لیکن آمین دے متعلق حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن دی آمین فرشتیاں دی آمین دے برابر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان دے سابقہ گناہاں نوں معاف فرما چھڑیا ہے۔ تو تہاڈے وچوں کدی کسی نے فرشتیاں دی آواز سنی ہے؟ نہیں نہ سنی۔ تو اس واسطے سانوں بھی آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ اور 5ویں چیز ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یعنی کہ ربنا لک الحمد جڑا سی کہنے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ تو بعد تو ربنا لک الحمد، یہ بھی امام آہستہ کہے گا۔ تو جدو امام آہستہ کہے گا تو مقتدی بھی ایٹومیٹکلی آہستہ ہی کہے گا۔ تو پھر حضرات محترم حضرت سیدنا سورہ فاتحہ پڑھنا نماز دے اندر، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بعد سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بھی نمازاں پڑھیاں، حضرت ابو بکر دے نال بھی نمازاں پڑھیاں، حضرت عمر دے نال بھی نمازاں پڑھیاں، حضرت عثمان غنی دے نال بھی نمازاں پڑھیاں۔ اور حضرت انس وہ صحابی نے کہ جنہ دا وصال واقعہ کربلا تو بعد ہویا ہے، جنہ دا وصال واقعہ کربلا تو بعد ہویا ہے، اور سبحان اللہ انہوں نے 10 سال نبی پاک دی خدمت کی ہے۔ جدو نبی پاک مکے تو مدینے آئے سن نا تو 10 سال دے بچے سن آپ، تو 10 سال نبی پاک دی خدمت کی، تو نبی پاک نے انہوں دعا فرمائی انہاں واسطے
دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تانوں عمر بھی زیادہ عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تانوں اولاد بھی زیادہ عطا فرمائے گا. تو انہاں دے 82 بچے سن. کنے سن؟ 82 بچے سن حضرت انس دے. ان دی وجہ کی ہے کہ انہاں نوں نبی پاک نے دعا فرمائی سی. تو آپ فرماندے نے کہ میں نبی پاک دے نال بھی نمازاں پڑھیاں, ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ دے نال بھی نمازاں پڑھیاں. تو فرماندے نے کہ آپ جدوں اپنی نماز دا آغاز یعنی کہ قرات فرماندے سن تو آپ اپنی قرات الحمدللہ رب العالمین تو فرماندے سن. تو حضرات محترم جڑا بندہ نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا ان دی نماز نہیں ہوندی. یہ گل یاد رکھیا جی. حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس بندے دی نماز نہیں ہوئے گی. لیکن اتنے ایک مسئلہ سمجھنے دی ضرورت ہے. ایک مسئلہ سمجھن دی ضرورت ہے کہ آیا جدوں اسی جماعت دے نال نماز پڑھاں گے کیا سانوں ادوں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پے گی؟ تو اس وقت سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے. ان دی وجہ کی ہے؟ نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بندہ امام دے پیچھے کھلوتا ہوندا ہے نا, جو امام دے لفظ ہوندے نے وہ مقتدی دے لفظ ہوندے نے, جو امام دی قرات ہوندی ہے وہ مقتدی دی قرات ہوندی ہے. اگر تانوں امام دے اوتے یقین ہی نہیں ہے تو تسی امام نوں کھلاریا کادے لیے؟ دیکھو نا مقتدی دا بھی مقدمہ ایک ہے, امام دا مقدمہ بھی ایک ہے. ہن بندے واہ سارے رل کے جناب عدالت دے اندر چلے جان تے کیس ساریاں دا ایک ہی ہوے, سارے دے پرچہ بھی ایک ہوے, سارا فیصلہ ایک ہی ہونا چاہیے. تو کیا سارے وکھرے وکھرے وکیل کرن گے اور وکھرا وکھرا مقدمہ پیش کرن گے یا ایک ہی مقدمہ ہوئے گا؟ ایک ہی وکیل ہوئے گا, ایک ہی مقدمہ ہوئے گا. تو حضرات محترم چونکہ مقتدی دا اور امام دا مقدمہ ایک ہوندا ہے اس واسطے مقتدی دی قرات بھی امام دی قرات ہے, امام دی قرات مقتدی دی قرات ہوئے گی. تو حضرات محترم اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 204 کے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جدوں بھی قرآن پڑھیا جائے تو فاستمعوا تو انہوں سنو, وانصتوا اور خاموش رہو, لعلکم ترحمون تاکہ اللہ رب العزت تواڈے اوتے اپنا رحم فرمائے. تو حضرات محترم اس آیت کے متعلق حضرت مجاہد تفسیر طبری دے اندر اور دیگر مفسرین نے بھی اس قول نقل کیتا کہ یہ جڑی آیت مبارکہ ہے فی صلاۃ المکتوبہ, یہ فرض نماز دے بارے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور پھر حضرات محترم نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث بھی اس دے بارے بہت ساری موجود نے. تو نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام دی قرات مقتدی دی قرات ہوئے گی. اور پھر حضرات محترم حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن, جڑا بندہ نماز پڑھے اس نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے, یعنی کہ بندہ کلا نماز پڑھدا پیا ہے, امام دے پیچھے نہیں ہے, اپنی کلیا نماز پڑھدا پیا ہے, اس نماز دے اندر اس بندے نے قرآن پاک دی دوسری قرات بھی یعنی کہ سورۃ اخلاص پڑھ لی ہے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے, یا دیگر سورتیں پڑھ لیاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, تو آیا کیا اس بندے دی نماز ہو جائے گی؟ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے فلم یصلی, اس بندے دی نماز نہیں ہوئے گی. جڑا بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس بندے دی نماز نہیں ہوئے گی. لیکن اگے ہی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا الا ان یکون وراء الامام, لیکن جدوں وہ بندہ امام دے پیچھے ہوئے گا سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس بندے دی نماز ہو جائے گی, یعنی کہ امام دے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے. اور پھر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ایک دن نہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نماز دا طریقہ ارشاد فرمایا. مسلم شریف کے اندر 404 نمبر تے حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبینا لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لوگوں جمع فرمایا اور جمع فرما کے سانو ساری نماز دا طریقہ سکھایا. کنے سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم, فرمایا جدوں نماز دی جماعت کران لگو نا تو اپنی صفاں درست کر لو. فرمایا صفوفکم ثم لا یؤمکم احدکم, فرمایا جدوں صفاں بن جان تواڈے وچوں ایک بندہ اگے آوے او امام بنے. فرمایا فاذا کبر فکبروا, پھر جدوں او جنوں امام بنایا نا جدوں او تکبیر تحریمہ کہے اودوں تسی بھی تکبیر تحریمہ کہو. فرمایا فاذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, فرمایا پھر جدوں امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین, تے تسی آمین آکھیا کرو. اس حدیث مبارکہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتے بھی نہیں فرمایا کہ تسی سورہ فاتحہ پڑھو, نہیں, بلکہ فرمایا امام سورہ فاتحہ پڑھے گا, تسی صرف آمین آکھنا ہے اور صرف تکبیراں کہنیاں اور جڑیاں تسبیحاں پڑھیاں جانیاں نے صرف وہ پڑھو گے. اور پھر حضرات محترم سنن دارقطنی دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے, یعنی کہ بعض دوست کہندے نے اچھا چلو یہ تے گل ہوگی جی مغرب عشاء تے فجر دی نماز دی گل ہوگی, لیکن جدوں عصر دی نماز پڑھاں گے تے نہ تانوں پتہ چلنا ہے امام نے ولدالین آکھیا تے تسی آمین کیویں آکھو گے. تو اس چیز کے متعلق سنن دارقطنی دے اندر 1502 نمبر تے حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ
جدوں بھی ابن عباس فرماندے نے 1252 تے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تکفیکا قراءۃ الامام خافتا او جاہرا، فرمایا جدوں امام قرات کرے تو تسی خاموش رہیا جے، تانوں امام دی قرات تکفیکا کافی ہوئے گی۔ کس نماز دے اندر؟ فرمایا خافتا او جاہرا، چاہے نماز دے اندر قرات بلند ہوے، چاہے نماز دے اندر قرات آہستہ ہوے، یعنی چاہے عصر ظہر دی نماز ہوے، چاہے مغرب عشاء اور فجر دی نماز ہوے، لہذا تانوں امام دی قرات ہی کافی ہوئے گی۔ حضرات محترم، پھر خلفائے راشدین دا بھی ایسے چیز دے اوتے عمل ہے۔ پھر نماز دے اندر سورت ملانا، یعنی کہ نماز دیاں 4 رکعتاں والی نماز ہے تو انہاں دے اندر جڑیاں پہلیاں 2 رکعتاں نے انہاں دے اندر سورت ملانا سورہ فاتحہ دے نال، لیکن جڑیاں آخری 2 رکعتاں نے انہاں دے اندر سورت نہیں ملانی ہے۔ ہاں اگر بالفرض اگر کوئی غلطی دے نال ملا بیٹھا ہے تو انہوں چاہیے پھر ساریاں رکعتاں دے اندر ہی سورت ملاوے، نماز اندی ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد تو روایت کردے نے، مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر 3741 نمبر تے حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماندے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقرأ فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب و سورہ، فرمایا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعتاں والی نماز پڑھتے سن نا تو پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے سن اور نال سورت بھی ملاندے سن، تو لہٰذا اگر سورت نہیں ملاواں گے تو نماز نہیں ہوئے گی، ملانا ضروری ہے۔ لیکن فرماندے نے وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، لیکن جڑی آخری 2 رکعتاں نے انہاں دے اندر صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے سن، نال سورت نہیں سن ملاندے ہیں، تو لہٰذا اے نماز دا طریقہ ہے، نماز دے اندر قرات کرنے دا طریقہ ہے کہ پہلا ثنا پڑھی جائے، ثنا تو بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھیا جائے، پھر بسم اللہ پڑھی جائے، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھی جائے، آمین آکھیا جائے، پھر نال سورت ملائی جائے، یہ ساری نماز دے اندر قرات کرنے دا طریقہ کار ہے۔ تو جدوں امام دے پیچھے قرات نماز پڑھاں گے نا تو ادو قرات نہیں کران گے۔ حضرات محترم، ایک دفعہ نا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ دا موقف ہے اسی آپ دے مقلد ہاں بھی قرات نہیں کرنی امام دے پیچھے، تو جڑے لوگ قرات کرتے سن نا انہاں دے کول بھی حدیث موجود ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو سارے لوگ نا جمع ہو کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آ گئے تو کہندے جی نے جناب ساڈے نال بحث کر لو، ساڈے نال مناظرہ کر لو کہ امام دے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا یار میرے کول اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تہاڈے کلے کلے بندے دی میں گل سنا، یعنی کہ تسی جناب واہ بندے سن رل کے آئے، ہر بندہ کہندا سی جی میرے نال گل کرو، ہر بندہ کہندا میرے نال گل کرو، پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، لیکن امام صاحب فرماندے سن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کلے کلے بندے دے نال گل کراں، لہٰذا تہاڈا سوال بھی ایک ہے، تہاڈا مقدمہ ایک ہے، تے ایک بندہ منتخب کر لو جڑا صاحب علم ہوے، جن دے تے تانوں اعتماد ہوے۔ امام صاحب فرماندے نے جن دے تے تانوں یقین ہوے، اعتماد ہوے کہ اے بندہ ساڈا مقدمہ لڑے گا اور جت جائے گا، لہٰذا تسی اونوں منتخب کرو، اون دی گل تہاڈی گل، تہاڈی گل اون دی گل ہو جائے گی، تو لہٰذا انہاں بندہ ایک منتخب کر لیا۔ امام صاحب نے فرمایا آیا کیا تانوں اس بندے دے تے یقین ہے؟ انہاں کہا جی سانوں اندے تے بڑا یقین ہے، بندہ جت جائے گا، اے تانوں دلیل دے میدان دے اندر نیچا کر دے گا۔ حضرات محترم، امام صاحب نے فرمایا اللہ دے بندیو میری بھی گل یہی ہے، میں بھی یہی مقدمہ پیش کرنا وا کہ اسی جدوں ساڈا مقدمہ ایک ہے، ساڈی نماز ایک ہے، ہن یہ تو نہیں نہ ہے کہ بندے نے جماعت فجر دی کھلوتی ہے تے بندہ نیند کے وچ ظہر دی کھلوتا ہے، یا نماز ظہر دی ہے تے بندہ نیند کے وچ عشاء دی کھلوتا ہے، یہ تے ہے نہیں۔ فرمایا جدوں نماز ایک ہے، ساڈا سوال ایک ہے، مقدمہ ایک ہے تے امام بھی ساڈا ایک ہے، تو لہٰذا جویں اسی اپنے اس سوال دے اندر ایک بندے دے تے یقین کر لیا ہے، سانوں اسی طرح نماز دے اندر بھی ایک بندے دے تے یقین کرنا چاہیے ہے۔ اسی ایک بندے دے تے یقین کر کے اس نو امام بنایا، ہن ہر بندہ تے ایتھے امام نہیں نہ ہوندا ہے، مطلب کہ 50 بندے کھلوتے نے، 50 دے وچوں اسی ایک نو اگے کیتا ہے جن دے اوتے سانوں یقین ہے کہ یار یہ ساڈی نماز نو کامل کرے گا، کیونکہ نبی پاک دی حدیث مبارکہ امام امانت دار ہوندا ہے، لوگاں دی نمازاں دا امین ہوندا ہے، تو فرمایا اس واسطے جدوں تسی اس بندے تے یقین کر لیا ہے تانوں امام تے بھی یقین کرنا چاہیے کہ امام دی قرات مقتدی دی قرات ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی دے نال نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نماز دے متعلق کسی دا سوال ہوئے تو وہ سوال کر سکتا ہے جی، نماز دے متعلق یا ویسے کو سوال ہوئے تو اپنا سوال پوچھ سکتا ہے جی، سانوں میں مسئلہ درپیش ہے۔ جی جڑیاں نے نا جی سنت مؤکدہ اور وطر دی نماز، سنت مؤکدہ اور وطر دی نماز اور فرض نماز جڑی ہے، انہاں تیناں نمازاں دے اندر اسی پہلیاں جڑیاں 2 رکعتاں نے نا انہاں رکعتاں دے اندر فرضاں دیاں 2 رکعتاں جڑیاں 2 پہلیاں نے انہاں دے اندر صورت ملاواں گے، اگلیاں 2 رکعتاں دے اندر صورت نہیں ملاواں گے، لیکن جڑیاں سنت مؤکدہ نے یا سنت غیر مؤکدہ نے یا وطر نے، یعنی فرضاں تو علاوہ جڑی بھی نماز ہے نا انہاں نمازاں دے اندر باقیاں جڑیاں 2 رکعتاں رہندیاں نے انہاں دے اندر بھی صورت ملاواں گے، یعنی 4 رکعتاں دے اندر ہی صورت ملائی جائے گی، لیکن صرف فرض نماز دے اندر جڑی ہے وہ صورت باقیاں 2 رکعتاں دے اندر نہیں ملائی جائے گی۔ سمجھ آئی نا جی گل دی بھی فرض نماز جڑی ہے اودیاں پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ دے نال یعنی الحمدللہ دے نال اسی قل هو اللہ بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، باقیاں جڑیاں اگلیاں 2 رکعتاں نے انہاں 2 رکعتاں دے اندر صرف الحمدللہ ہی پڑھنی ہے، قل هو اللہ نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح
جڑیاں سنت موقدہ ہو جان، سنت غیر موقدہ ہو جان، نفلی نماز ہو جائے، وطر ہو جان، یعنی فرضاں تو علاوہ جنی بھی نماز اسی پڑھاں گے انہاں ساریاں نمازاں دے اندر ہر رکعت دے اندر اسی الحمدللہ بھی پڑھاں گے، اور نال جڑی سانو صورت آندی ہے بہتی تے قل هو اللہ ہی آندی سانو، تو اسی او لازمی پڑھاں گے، اون دے تو بغیر ساری نماز نہیں ہوئے گی۔ اور جی اس کے علاوہ جی 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 نہیں، جڑے وطر دی نماز دے اندر اسی جڑی اتحیات بیٹھنے نا جی، پہلی اتحیات بیٹھنے ہیں، تو پہلی اتحیات جڑی ہے اسی صرف اور صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھاں گے، ٹھیک ہے نا، عبدہ و رسولہ۔ اتنے ایک ہو رہے جڑیاں صرف سنت غیر مؤکدہ، یعنی کہ عصر دیاں سنتاں اور عشاء دیاں سنتاں، یا اس تو علاوہ اگر اسی کوئی نفل پڑھنے ہیں، کوئی نفلی نماز اپنے طور تے اسی 4 رکعتاں نیت کے بہ جانے ہیں، تو سنت غیر مؤکدہ اور نفلی نماز جڑی اپنے طور تے اسی 4 رکعتاں والی پڑھاں گے، انہاں دے اندر اگر اسی پہلی اتحیات بیٹھنے ہیں نا، تو پہلی اتحیات یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھی جائے گی، سلام نہیں پھیرا جائے گا، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اس تو علاوہ جڑی نماز فرض ہو گئے، وطر ہو گئے، سنت مؤکدہ ہو گئیاں، یعنی کہ سنت مؤکدہ نے فجر دیاں، ظہر دیاں اور عشاء مغرب تو بعد جڑیاں 2 اور عشاء تو بعد جڑیاں 2 نے، یہ سنت مؤکدہ نے، انہاں دے اندر جڑی 4 رکعتاں والیاں نے انہاں دے اندر صرف اور صرف اسی عبدہ و رسولہ تک پڑھاں گے۔ عبدہ و رسولہ تو بعد اگر اسی اللہم صلی علی محمد لفظ پڑھ لیا نا، اللہم صلی علی محمد لفظ پڑھ لیا، تو اون دے نال سجدہ صاحب لازم ہے۔ پرسوں غالباً میں سجدہ صاحب ایک کرایا نماز دے اندر، اون دی وجہ ہی یہ بنی سی کہ میں اللہم صلی علی محمد لفظ پڑھ بیٹھا سا، یعنی کہ درود شریف دا کچھ حصہ میں پڑھ لیا سی، اون دی وجہ تو سجدہ صاحب لازم آیا سی۔ تو لہٰذا اتنے ایک ہور پھر مسئلہ، اس نماز کے بعد بندے نے پوچھا بھی میرے کولوں، نماز پڑھتے پے ہاں، ہن جڑے تے بندے تکبیر تحریمہ دے نال یا پہلی رکعت دے اندر رکوع جان تو پہلا میرے نال شامل ہو گئے، جماعت دے اندر شامل ہو گئے نے، سجدہ صاحب لازم آ گیا ہے، تو امام جدوں سجدہ صاحب واسطے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہندا ہے، تو جڑے جڑے بندے امام دے نال پہلی رکعت دے اندر شامل ہوئے نے وہ سارے بندے سلام پھیرن گے، سارے بندے سلام پھیرن گے۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ دوسری رکعت دے اندر ملدے نے، تیسری دے اندر ملدے نے، آخری رکعت دے اندر ملدے نے، انہاں واسطے کی ہے، انہاں واسطے یہ وے کہ وہ بندے سلام نہیں پھیرن، سجدے کرن گے، نال سلام نہیں پھیرن گے، سجدے کرن گے۔ تو لہٰذا جڑے شروع تو نال سن وہ سلام بھی پھیرن گے اور سجدے بھی کرن گے، لیکن جڑے شروع تو نال نہیں سن بعد دے اندر رلے نے، دوسری رکعت دے اندر، تیسری دے اندر، وہ لوگ سلام نہیں پھیرن گے، سجدے ضرور نال کرن گے۔ ہاں جی، وہ اپنی غلطی دی وجہ تو، یعنی اس نوں علم نہیں ہے، اگر علم ہون دے باوجود اس نے یعنی کہ بیٹھا ہے، انہوں پتہ امام نے سجدہ صاحب واسطے سلام پھیریا ہے، کیونکہ مکمل اتحیات پڑھن دے اندر اور جڑی صرف اتحیات پڑھن دے اندر بڑا فرق ہوندا ہے، وقت تھوڑا اور زیادہ لگتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس نوں یہ علم آ گیا کہ یہ امام سجدہ صاحب دی وجہ تو سلام پھیردا پیا، اور اس نوں پتہ بھی ہے کہ میں سلام پھیراں گا میری نماز ٹوٹ جائے گی، تو اگر جان بوجھ کے سلام پھیردا ہے تو ان دی نماز ختم ہو جائے گی، اس موقع تے ان دی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں علم نہیں ہے کہ یار بھی پتہ نہیں سجدہ صاحب دا سلام ہے، یا انہوں یہ علم ہی نہیں ہے کہ جدوں سجدہ صاحب کرنا ہوئے تو مسبوق جڑا ہوندا ہے جن دی نماز رہ جو انہیں سلام نہیں پھیرنا ہوندا، انہوں یہ علم نہیں، جان بوجھ کے سلام پھیر جاندا ہے، تو ان دی نماز نہیں ٹوٹے گی، جڑا آپ خود سلام پھیرتے ہیں ان دی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس علاوہ جی ہوئے کسی نے کوئی سلام عمل دی توفیق عطا فرمائے۔